اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم. عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے آقا و مولا سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر اور ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصدیق قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر ذکر فرمائی، اور آخر میں میرے اور آپ کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کی عظیم نعمت کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے کچھ حقوق بیان فرمائے. علماء اور بزرگان دین نے اس قرآن مقدس کے 5 حق کو ذکر فرمایا. ان 5 حقوق میں سے اس وقت میرا ارادہ 2 حقوق کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کا ہے. سب سے پہلی چیز رب ذوالجلال نے جو ذکر فرمائی، ہم سب جانتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ کا حبیب اور اللہ کا عظیم پیغمبر یوں ذکر کرتا ہے: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، البتہ اس کے ماں باپ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں تو وہ اپنے بچے کو اسی رنگ میں ڈھال لیتے ہیں. آپ نے ذکر فرمایا: وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ اپنے بچے کو اسی کی طرف لے کر آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے مچھلی
پانی کے اندر رہنے والی اپنے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتی، بلکہ مچھلی کا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر اور اپنے ہم خیالوں کو دیکھ کر وہ خود تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے والے ہم تمام اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے اور اس چیز کی گواہی دینے والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس چیز کی گواہی دینے والے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ چھوٹے سے بچے سے جس کی عمر 3-4 سال ہو، جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہو، تو ہماری مائیں اس چیز کو سکھا دیتی ہیں کہ بھائی اللہ کا نام لو، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہماری مائیں سکھاتی ہیں بیٹا محمد الرسول اللہ کا ہو، تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ الغرض تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، تو دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی زندگی میں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے اس نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بچے کو سکھایا نہیں جاتا کہ دیکھو اس طریقے سے کھایا جاتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کر کے اس چیز کو ایٹومیٹک سیکھ جاتا ہے کہ کھانا اس طریقے سے کھایا جاتا ہے، پانی کو پینا کس طریقے سے ہے بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے پیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ایمان رکھنے والے، رب ذوالجلال کی ربوبیت کے اقرار کرنے والے اور رب ذوالجلال کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑنے والے اور قرآن مقدس پر ایمان رکھنے والے، لیکن کبھی ہمارا بچہ اس چیز کی طرف نہیں سوچتا کہ قرآن کریم رب ذوالجلال کی عطا کردہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے اس کو ہم مکمل طریقے سے پڑھیں۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں الگ الگ تلاوت کی ہیں جن کے اندر رب ذوالجلال نے ایک موقع پر تو یوں ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام کفار و مشرکین کے سامنے یہ پیغام رکھیے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ دونوں ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دونوں ایک پلڑے میں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا مقام اور مرتبہ ایک ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کیا یہ اتنی چھوٹی سی بات اپنے ذہنوں کے اندر فٹ نہیں کر لیتے؟ کیا اپنا اس زمانے کے اندر اور اپنے اس عقل کے اندر اتنی چھوٹی سی بات لے کر کے نہیں آ سکتے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر کے پوری کائنات کو بتانا مقصد ہے کہ علم ہر انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اس دنیا کے اندر وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں فکر کرے کہ ان کو قرآن جیسی عظیم نعمت سے معطر کرائے اور خود بھی عمل پیرا ہو۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس کا سب سے پہلا حق ذکر فرمایا وہ فرمایا وَكُتُبِهِ، تمام آسمانی کتابیں۔ ہم میں اور آپ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہی ہے جو کچھ کرنے والی ذات ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ اللہ رب العزت نے پیغام دیا دنیا کے اندر ایمان والا اللہ پر ایمان رکھے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھے، چاہے انجیل ہو، زبور ہو یا تورات ہو یا دیگر صحائف ہو، ان تمام کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ ان تمام کتابوں پر ایمان رکھے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے برحق ہیں۔ اور قرآن میں اس کو دوسری آیت میں ذکر فرمایا، میں نے دوران خطبہ وہ آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے جو اخیر کا ٹکڑا ہے اس کے اندر ذکر فرمایا جو ہماری نازل کردہ کتابوں کو یا ہمارے نازل کردہ احکام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر کے آتے تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فسق کام کو کرتے ہیں، وہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں۔ آج ہمارے زمانے کے اندر بھی فاسق اور فاجر صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو یا جو انسان اپنے پاجامے کو یا اپنی لنگی کو اپنے ٹاخنے سے نیچے رکھے اس کو فاسق کہتے ہیں، لیکن ہر وہ انسان جو اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزارے، ہر وہ انسان فاسق اور فاجر ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، مفسرین اور محدثین نے یہاں سے ایک نقطہ بیان فرمایا۔ بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں داڑھی والوں کے اوپر کہ یہ ہمارے برابر میں کو نکل کر کے گیا، اس نے ہمیں سلام تک نہیں کیا۔ علماء نے ذکر فرمایا اگر کوئی فاسق شخص ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے، آپ نے ذکر فرمایا جس کو آپ جانتے اس کو بھی، جس کو نہ جانتے اس کو بھی، آپ جہاں سے گزر جائیں آپ کی زبان کے اوپر سلام کی شہنائیاں ہونی چاہیے، آپ سلام کو خوب عام کرو۔ آپ نے اسی لیے ذکر فرمایا افشوا السلام علیکم، جب تم جاؤ تو سلام کو پھیلاؤ، چاہے تمہارے پاس کوئی آئے تو سلام کو پھیلاؤ، راستوں سے گزرو سلام کو پھیلاؤ، کہیں پر کھڑے ہو سلام کو پھیلاؤ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے ذکر فرمایا افشوا السلام علیکم تسلیمو، جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو تمہارے سلام کرنے کی وجہ سے لوگ سلامتی کے اندر آ جائیں گے، اور جب تم ان کو دعائیں دو گے۔ یہ اصل سلام ہے کیا؟ سلام کس چیز کا نام ہے؟ ایک بندے نے کہا، مشکات شریف کی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ذکر فرمایا ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے اپنی زبان سے جملہ ارشاد فرمایا وعلیکم السلام 10، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وعلیکم السلام 10۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے جواب میں پلٹ کر اتنا ہی جواب دیا اور پھر فرمایا 20۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے پورا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد آپ نے ذکر فرمایا 30۔ اور پھر ایک روایت میں ہے آپ نے ذکر فرمایا جب ایک چوتھے صحابی آئے اور انہوں نے وَمَغْفِرَتُ کے الفاظ استعمال فرمائے، یہ ایک ہی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ 40، اور پھر 40 کے بعد جملہ ارشاد فرمایا انسان کی نیکیاں اسی طریقے سے بڑھتی رہتی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی سلام کا جملہ کہے السلام علیکم، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں، اور اگر اس کے ساتھ میں ورحمت اللہ کہے
तो 20 नेकियां, व बरकातु कहे तो 30 नेकियां, व मग़फ़िरतु कहे तो 40 नेकी इसके नाम आमाल के अंदर है। तो ये सलाम है क्या, सलाम कहते किसको है, जरा थोड़ा सा इसको आप समझ लें तो अगली बात समझने में आसानी होगी। ये सलाम है दुआ का। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। दूसरे का व अलैकुमुस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। आजकल क्या मसला होता है, सलाम नहीं दी, क्या मसला है भाई, काय का सलाम कर रहा है, सलाम कर रहा है, डरा रहा है। सलाम का रिवाज खत्म। दुनिया के अंदर आपने जिक्र फरमाया अगर कोई दुश्मन हो, दुश्मन के सामने से भी गुजरो तो सलाम करते करके गुजरो। आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा उठाओ, आप देखो कि दुनिया के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में इतने दुश्मन आपके यहां तक कि आप रास्ते पे गुजरते, कांटे आपके रास्ते में है, आप नमाज पढ़ते, कोई फंदा बनाकर एक हाथ से इधर को खींचता, एक हाथ से इधर को खींचता, यहां तक कि आका की ज़बान अत्थर बाहर निकल करके आ जाती। आप नमाज पढ़ते, सजदे की हालत में गिर जाते, आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी को रख दिया जाता। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी बेटी और आपकी लख्त जिगर है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो अपने नन्हे और मासूम से हाथों से उस ओझड़ी को हटाती। लेकिन आका की तलकीन सुनिए, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताइफ की वादियों में पत्थरों की बौछार की जाती। आका की जबान पर जुमला आता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुनिया के अंदर मुझे लोग सता रहे, कोई मसला नहीं है, लोग सताते हैं, सताते रहेंगे, लेकिन मेरा काम वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, मेरा काम लोग मुझे गालियां देंगे, मेरा काम तो लोगों को माफ करना है। आका की सीरत तो ये है। मैं और आप क्या करते हैं, सलाम का नंबर भी आ जाए, किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो हम सबसे पहले नंबर पर उससे सलाम और कलाम ही बंद करते हैं। लेकिन आका ने इसकी इजाजत सिर्फ 3 दिनों की दी है। बड़े लोग, हम पढ़े लिखे लोग और अपने आप को न जाने क्या क्या कहलाने वाले कहलाते रहे, लेकिन नबी की सीरत अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो कुछ नहीं है। आप हम दुनिया के एतबार से आप मुझे मुफ्ती साहब कहे, अल्लाह वाला कहे, बड़ा फकीह कहे, मैं भी फूल करके बड़ा चौड़ा हो जाऊंगा। लोग मुझे तो मुफ्ती साहब कहते हैं, वक्त का बड़ा मुकर्रिर कहते हैं, मैं जहां जलसे में जाता हूं बस मेरा ही नाम होता है, लोग ऐसा कहते। नहीं, नबी की सीरत नहीं है तो तमाम चीजें बेकार है, नबी की सुन्नत नहीं है तो तमाम अक़वाल बेकार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल अपनी जिंदगी में नहीं है तो बेकार है। इसलिए मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी जिसके अंदर रब्बुल जलाल ने सीधा सा पैगाम दिया। एक पैगाम तो ये कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आकाम है उनके ऊपर अमल पैरा ना हो। हालांकि ये पैगाम इंजील के मानने वालों के लिए है और इंजील के ऊपर अमल करने वालों के लिए है। आपने सबसे पहला जुमला इरशाद फरमाया वलयहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फी। लोग यूं कहते हैं कि हमारे लिए तो अहकाम सिर्फ इंजील के अंदर है, तो लाओ इनके लिए बताओ वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, हमारे अहकाम को जो ना माने फउलाइका हुमुल फासिकून, वो लोग फासिक हैं, वो लोग फाजिर हैं, हमारी इताअत न करने वाले लोग फासिक हैं। हम अपनी जिंदगी के अंदर झांक करके कोशिश करें कि ये अहकाम सिर्फ इंजील के लिए खास नहीं है बल्कि कुरान के मानने वालों के लिए भी है। अगर हम अपनी जिंदगी में कुरान से वाबस्ता न लगाएं और कुरान को अपने सीने से न चिंताएं तो फिर हमारे लिए भी अहकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया, फासिक हर उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह का नाफरमान हो, नबी का नाफरमान हो, हर उस शख्स को फासिक और फाजिर कहा जाता है। आज दुनिया के अंदर आने के बाद मेरे आप सोचने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह का कलाम है, इसके ऊपर अमल करें ना करें। हालांकि सबसे पहला मसला है कि हम इसके अगर ईमान वाले हैं तो तमाम आसमानी किताबों पर, तमाम की तमाम सहाइफ पर,
तमाम आसमानी किताबों के ऊपर एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर ईमान रखे कि अल्लाह की किताब है। मैंने आपको बैठते ही बताया कि इस कुरान के हमारे ऊपर 5 हक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 हक आप तक पहुंचाने और इंशाअल्लाह 3 आइंदा जुमे में। तो 2 हक में सबसे पहला हक हमारे ऊपर यह है कि ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है। याद रहेगा भाई, अमल करने का इरादा ही नहीं दिखा है, याद रहेगा? हाँ, तो सबसे पहला हक क्या है कि कुरान अल्लाह की किताब है और तमाम आसमानी किताबें अल्लाह की तरफ से, इसके अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे बकरा में सबसे पहला पैगाम दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। ये किताब तो वो है ला रैब फी, जिसके अंदर शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अक्सर यूं मिसाल दिया करता हूं, एक कमरा है बिल्कुल बंद है, हल्का मुल्का कोई जरा सा जो है सोराख रह गया है जो अभी भरा नहीं था, प्लास्टर में भी नहीं आया, या कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली फिटिंग के लिए बाद में जो सोराख करवाया गया उसकी वजह से जब सूरज आता है निकल करके सामने आता है तो उसकी किरणें उस सोराख से अंदर आ जाती है, हालांकि अंदर आपको बताने वाला कोई नहीं, कमरे का गेट बंद है, लेकिन सोराख में से जो आपके पास में रोशनी आ रही है आप उससे फौरन समझ जाते हो कि ये सूरज निकल गया है। जब बगैर तहकीक किए हुए आप इस चीज को समझ जाते हो कि सूरज निकला हुआ है, ठीक इसी तरीके से जब तुम इसके अंदर कोई शक पैदा नहीं करते, कोई शुबा पैदा नहीं करते, किसी से पूछते नहीं, किसी से कोई सवाल नहीं है, बगैर सवाल किए हुए, बगैर पूछे हुए आप अपने जहन के एतबार से इसको समझ जाते हो कि सूरज निकला हुआ है, इसलिए कि किरणें आ रही हैं। अल्लाह ने हमें अकल से नवाजा, इसीलिए अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहला हमारा ईमानी फरीजा है कि हम अल्लाह की इस किताब को अल्लाह की किताब तस्लीम करें, और हमारा ईमानी अकीदा है कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह के पास से नाजिल करदा है और इसके अंदर कोई शक की, कोई शुबे की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और दूसरा हक रब्बे जुल जलाल ने जिक्र फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, जब कुरान को पढ़ो तो खुश अंदाज के साथ उसके मानी, उसके मतालिब का लिहाज करते हुए। आज अच्छा खासा तबका हमारा नौजवानों का, बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का, छोटों का इस तरीके का है कि कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उसके पढ़ने का अंदाज क्या होना चाहिए वो हमारे पास में नहीं है। इसलिए मैं दूसरा आपको बता देना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब को नाजिल फरमाया, अपने नबी के ऊपर नाजिल फरमाया, कभी एक आयत के जरिए और कभी 2 आयतों के जरिए, कभी एक सूरत के जरिए अल्लाह ने इस किताब को नाजिल फरमाया। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोग कुरान की तिलावत करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, जब कल क़ियामत का मैदान होगा हाफिज़ कुरान को बुलाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। आका अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया कि कल क़ियामत का मैदान होगा और रब्बे जुल जलाल कहेंगे हाफिज़ कुरान के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म जारी फरमाएंगे कि कुरान को पढ़ो और कुरान करीम को ऐसा पढ़ो, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसा कि तुम दुनिया के अंदर ठहर ठहर करके कुरान को पढ़ा करते थे, मजे ले लेकर के कुरान को पढ़ा करते थे। आज मैं और आप और हमारी सोच और हमारे मुआशरे की सोच ये बनती चली जा रही है कि बच्चा कुरान पढ़े ना पढ़े, हमारा नौजवान भाई कुरान पढ़े ना पढ़े, और अगर पढ़ भी लिया जाए
تو کسی ایسے سے پڑھ لو کہ جو قرآن کریم کو خود نہ پڑھے وہ دوسروں کو پڑھا سکے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص طریقے سے اور بالعموم آپ تمام حضرات سے یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہمارے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے اور بالخصوص تمام انسانیت کے لیے اور تمام عالم کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ذکر فرمائے، جس میں سے دوسرا ذکر ہمارے لیے یہ فرمایا کہ تم جب قرآن کو پڑھو تو خوش انداز کے ساتھ میں قرآن کو پڑھو۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، جب ہم میں سے کوئی قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح معنی کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مطالب اور اس کے معنی اور اس کے مخارج کو اپنے ذہن میں فٹ کیے ہوئے جب قرآن کو پڑھتا تو کتنا مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے نوجوان، بہت سے بزرگ بس اپنا لیا ہوا قرآن اور قرآن کو لے کر من میں پتہ نہیں گالی دے رہا، بھائی قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے من میں، نماز بھی ہو رہی من میں، سورہ فاتحہ اس کی زبان پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے قرآن سنانا ذرا، امام صاحب کی تو بڑی غلطی نکالتے ہو، خود سنانا ذرا، سورہ فاتحہ سنا کے دکھانا، جی وہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو یاد نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اس دولت کو آج ہم نے اتنے ہلکے میں لیا، اتنا ہلکے میں لیا، اتنا ہلکے میں لیا کہ لوگ ہمیں ہلکے میں لینے لگے۔ ایمان کی دولت کو ہم نے اتنا ہلکے میں لیا ہے، قرآن کو ہم نے اتنا ہلکے میں لیا، اس لیے قرآن مقدس سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ بھائی، اور اپنی زندگی میں قرآن کریم کو خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، اپنے نوجوانوں کو بھی سکھاؤ، اپنے بڑوں کو بھی سکھاؤ، اور بزرگ لوگ بھی سن لیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اب تو ہماری عمر 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، اب ہماری زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے جو بچپنے میں آ جاتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن میں نہیں مانتا، اس لیے کہ صحابی رسول ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی کی عمر ہو بچپنے کے حالت میں، اکثر عمر کے اندر کسی کی 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 65 سال، جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، لیکن قرآن کو پڑھنا نہیں بھولے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی عمر ہو گئی، شروع میں نہیں پڑھا، اب پڑھ لو بھائی، اب کون سی عمر نکل گئی۔ اور میں آخر میں آپ کے لیے پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ہر جمعے میں چاہے 1-2 منٹ کھنچ جائے تو کھنچ جائے، اس چیز سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ تک اس لیے پیغام پہنچاتا ہوں، نہ جانے 100 میں سے ایک کی زندگی میں عمل کے لیے اٹھ جائے تو ہمارے تمام جمعوں کا پڑھنا، ہماری تمام نمازوں کا پڑھنا انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس لیے آخر پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب یہ انسان اگر بڑھاپے کی عمر کو بھی، نوجوان بھی ہے اس کے اندر، اگر بڑھاپے کے اندر بھی یہ قرآن کو پڑھنا سیکھنا شروع کر دے، اور 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن مہینے 2 مہینے سال 2 سال، اگر خدا نہ کرے اگر اس کا اس بیچ میں انتقال ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے، تو جانتے ہو نبی اکرم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ انسان اس دنیا سے قرآن کو سیکھتے سیکھتے مر گیا تو کل قیامت کے میدان میں اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جو قرآن کریم کو پڑھنے والے تھے۔ کوشش کریں گے نا؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔